اللہ گلہ بھی ہو، نعرے بھی آپ لگاؤ یا پیسے بھی پھینکو، نہ کہنے والے کی زندگی بدلے نہ سننے والے کی زندگی بدلے، دونوں کی محنت بیکار ہے۔ یہ جاگنا رہے گا، اس کی اللہ کی قیمت نہیں لگے گی۔ تو میرے دوستو، آج ہم دیکھیں ہمارے تاجر ہمارے بازاروں میں، میرے ایک دوست ہیں لندن میں، میرے ساتھ پڑھتے رہے، ادھر شادی ہو گئی، ان کی بیگم جج ہے وہاں پر، وہ کہتے ہیں میں گیا مارٹ پر، یہ جو سٹور ہوتے ہیں وہاں سے وہ لینے کے لیے یہ پین اور قلم وغیرہ، تو میں نے جب دیکھا اس سے پوچھا جو وہاں لیڈی بیٹھی تھی، میں نے کہا یہ قلم ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، قیمت الگ الگ ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک 10 روپے کا ایک 20 روپے کا، تو میں نے کہا یہ کمپنی کوالٹی میں فرق ہے؟ اس نے کہا کمپنی ایک ہے، کوالٹی ایک ہے، بالکل ایک، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے کہا قیمت کا فرق ہے، یہ آدھی، یہ 10 روپے کا، یہ 20 کا۔ اس نے کہا یہ پہلے بنا ہے، پہلے چونکہ قیمت کم تھی تو یہ پہلے کا مال ہے، بعد میں جو ہے قیمت بڑھ گئی، یہ وہ ہے۔ تو یہ کہنے لگا یہ ادھر کا تھا نا، یہ کہنے لگا میں نے اسے کہا اس کو آپ مکس کر دو، دونوں کو ملا دو، تو وہ پتہ کیا کہہ رہے، اس نے کہا ہم کو ڈاکو ہیں کہ ڈاکے ڈالیں کہ پہلے کا مال بعد کی قیمت پہ بیچے، ہم ڈاکو ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی دکاندار تاجر بھی ہوں گے، کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلے کل پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں صوفی صاحب کل ہے آج جڑے ختم ہو جاتے ہیں، ہاں، تاکہ 2 روپے بچ جائیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے نبی کی زندگی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ایک درس ہے، وہ میں حضور کے وہ پہلو رکھوں گا جو عموماً ہمارے یہاں نہیں رکھے جاتے۔ یہ حضور کی زندگی ہے۔ آپ نے اعلان، آپ نے فرمایا لوگوں تجارت کرو، جو سچا اور سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن شہداء اور صدیقین کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہوگا۔ یہ وہ نہیں ہوگا جو مارکیٹ میں ریٹ بڑھ جائے اور رات کو مال روک لے۔ یہ وہ تاجر مراد نہیں ہے کہ جو مال کوئی واپس کرنے آئے اور اسے سنائے اتنی کہ وہ واپس کرنا ہی بھول جائے۔ یہ وہ تاجر مراد نہیں ہے جو آگے لکھ کر لگائے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، الحاج فلانا ڈیکارڈ۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہم سب ایک جگہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ، ہم جتنے بڑے حاجی ہوتے ہیں نا، اتنے لوگ ہماری دکان پہ نہیں آتے، انہیں پتہ ہے حاجی صاحب نے معاف نہیں کرنا۔ ہاں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ سچا اور سچا تاجر، فرمایا وہ شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ تاجر مراد ہے نا۔ آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا جو آدمی دکان پہ کوئی آدمی آئے اور چیز خریدے پھر اس کو ضرورت نہ ہو اور وہ واپس کر دے، تو آپ نے فرمایا جس نے واپس کر دیا اللہ اسے جنت کے درمیان میں محل عطا فرمائے گا۔ نے محلہ چھوڑو، اتنے گزارا کرو، اور دعا بھی کرواتے ہیں، حضرت دعا فرمائے حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جس آدمی نے اپنی وراثت سے بیٹی کو معروم کیا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکتا۔ یہ بھی حضور کی زندگی کا پہلو ہے۔ زمینداروں اپنی وراثت میں سے بیٹی کو بھی حق دو۔ باپ حاجی ہیں، اپنی بیٹیوں کو معروم کر کے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ باپ نے بیٹوں کو جمع کیا، کہا بیٹوں میں یہ چاہتا ہوں اپنی زندگی میں یہ جو زمین ہے یہ تمہارے نام انتقال کرا دو۔ اچھا جی، بیٹے خوش ہو گئے، ٹھیک ہے ابا جی تیار ہے، صبح جائیں گے چکوال کر آتے۔ ایک بیٹے نے کہا ابا جی اس کی ضرورت کیا ہے، آپ رہنے دیں، جس کی ہے ملے گی، آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے، آپ مسجد میں تو آ نہیں سکتے، بیمار ہیں، ادھر پٹواری کے پاس جانے کے لیے آپ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں یہ چاہتا ہوں یہ زمین غیر کے پاس نہ چلی جائے۔ اچھا، غیر سے کیا مراد ہے؟ کہا وہ جو میرا داماد ہے نا، اگر میں مر گیا تو بیٹی کو بھی ملے گی، تو بیٹی اس کے غیر کے پاس چلی جائے گی۔ بیٹے نے کہا ابا جان بیٹی دیتے وقت تو دیکھنا تھا نا یہ غیر ہے یہ اپنا، بیٹی دیتے وقت تو اپنا بنایا اور زمین کے وقت یہ غیر بن گیا۔ حضور نے فرمایا جس نے معروم رکھا اپنی اولاد کو یہ میرے حوض کوثر سے معروم کر دیا جائے گا۔ یہ حضور کی زندگی کے پہلو ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے بڑے خوش، آپ کی گھریلو زندگی پہ قربان جاؤ، آپ کی ایسی شاندار زندگی ہے گھریلو، ساری زندگی کبھی نہیں اسے جھگڑا نہیں ہوا۔ کوئی عورت جو حضور کے نکاح میں ایک وقت میں 9 عورتیں حضور کے نکاح میں رہے، کوئی آپ سے ناراض ہو کر باپ کے گھر میں نہیں دی، آپ نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، آپ نے کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ کیا میرے نبی کی مبارک زندگی ہے؟ لیکن ہم روزانہ دھڑا دھڑ طلاقیں ہو رہی ہیں،
کپڑے استری نہیں ملے طلاق، کھانا نہیں ملا طلاق، فلاں مہمان آیا اس کی جیسے سیوا کرنی چاہیے نہیں ہوئی طلاق، گھر اجڑ رہے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش، آپ نے فرمایا عائشہ آج جو بات تو پوچھے گی میں تجھے بتاؤں گا، قربان جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور میں اپنے ابا جان حضرت ابوبکر سے پوچھ کے آتی ہوں۔ قربان جائے ان صحابہ پر کیا شاگرد حضور نے تیار کیے۔ حضرت عائشہ گئی حضرت ابوبکر کے پاس، کہا آج اللہ کے نبی خوش ہیں اور مجھ سے آپ نے فرمایا عائشہ آج جو بات پوچھے گی میں تجھے بتاؤں گا۔ تو حضرت ابوبکر بھی ابوبکر ہے، موقع شناس، اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی، سارے صحابہ خوش ہیں، مکہ فتح ہوگا اور اسلام پھیلے گا، ابو بکر رو رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، اس میں کون سی بات ہے رونے والی؟ آپ نے فرمایا یہ سورج جہاں فتح مکہ کی خبر دے رہی ہے وہ حضور کی واپسی کا بھی بتا رہی ہے کہ حضور بھی کچھ عرصے کے بعد چلے جائیں گے، یہ موقع شناس ہے۔ آپ نے کہا اچھا حضور نے تمہیں یہ فرمایا؟ کہا پھر حضور سے پوچھو کہ جو آپ معراج پر گئے اور اللہ نے جو نیاز اور راز کی باتیں آپ سے فرمائی ہیں ان راز میں سے ایک بات بتا دو۔ حضرت عائشہ آ گئے، کہا اللہ کے نبی آپ فرمائے، کیا فرمایا؟ کہا میں نے یہ کہا کہ آج جو تو پوچھے گی میں بتاؤں گا۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے جب یہ بتانا ہی ہے تو جب آپ اللہ کے پاس گئے تو بہت سی باتیں تو ہمیں پتہ ہے، بہت سی باتیں آپ کی اللہ نے آپ کے ساتھ وہ راز کی باتیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ بتا دو پھر راز راز نہیں رہے گا۔ کہ اللہ کے نبی آپ نے وعدہ کیا ہے۔ کہا اچھا اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا میرے نبی جو آدمی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، دکھی آدمی کو سکھی کر دے گا، فرمایا اللہ رب العزت اس سے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ یہ سن کر بڑی خوشی چلی گئی حضرت ابوبکر کے پاس اور جب خبر سنائی آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو خوشی کی بات ہے آپ رو رہے ہیں، فرمایا اس کا دوسرا پہلو دیکھو، جو دکھی کو سکھی کرے گا، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، کتنا بڑا اجر ہے، لیکن جو کسی کے دل کو توڑ دے گا وہ اللہ کی نظر میں کتنا گر جائے گا۔ ہمارے ہاں دلوں کا جوڑنا نہیں ہے، دلوں کا توڑنا ہے۔ کتنے محتاج لوگ ہماری دکان پہ آتے ہیں، ہماری تھوڑی سی معاونت ان کا کام کر سکتی ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ ایک صحابی ہے حضور کے پاس، فرمایا اللہ کے نبی بہت سے لوگ مانگنے والے آ جاتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتہ چلتا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، کیا کروں؟ یہ نفلی صدقے کی بات ہے، عشر اس کو دینا ہے جو مستحق ہے، زکوٰۃ اس کو دینی ہے جو مستحق ہے، یہ ڈھونڈ کر دینی ہے، غیر مستحق کو دی تو ادا نہیں ہوگی۔ آپ یہ نفلی صدقے کی بات ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتہ چلتا مستحق کون ہے غیر مستحق کون ہے، میں قربان جاؤں رحمت والے نبی پر۔ آپ نے فرمایا تو اس کو بھی دے جو تیری نظر میں مستحق ہے اور اس کو بھی دے جسے تو مستحق نہیں سمجھتا، کل قیامت کے دن میرا اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ تو یہ تو میرے نبی کی زندگی ہے۔ ہمارے معاملات، ہماری تجارت بھرا پڑا ہے، ہمارا بازار جھوٹ، دھوکہ، فریب۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی دو کام نہیں کر سکتا، کبھی بھی میرا امتی دو کام نہیں کرے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی پہ ہمیں ماڑ ہے، ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ فرمایا ہمیں اس پہ ماڑ ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنے امتیوں پہ ماڑ ہے کہ میرا امتی دو کام نہیں کرے گا۔ اب چک ملوک والو ذرا توجہ میں بھی کروں، آپ بھی دھیان دو کہ یہ دو کام ہم کر تو نہیں رہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ماڑ ہے اپنے امتی پر اور مجھے یقین ہے جو میرا ہوگا وہ دو کام نہیں کرے گا۔ کون سے کام؟ فرمایا میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور دوسری بات میرا امتی کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ فتویٰ باپ سے لینا ہے۔ ہمارے یہاں جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ دن رات چھوٹے بچے کے ساتھ جھوٹ۔ ایک صحابی ہے چھوٹا بچہ آ رہا، آپ نے ہاتھ میں کوئی چیز کی، بھائی یہ دیکھو ادھر آؤ، آپ نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ ہم بچے کو ڈراتے ہیں تو چپ کر پٹھان آنے پہ، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو جس بچے نے گھر میں یہ سیکھا ہے باپ سے کہ کوئی بھی نہ آئے تو پٹھان، بکری آئے پٹھان، ہے جی یہ کر دو یہ دوں گا، تو اس بچے نے بڑے ہو کر سچ بولنا ہے۔ کیوں جی؟ سچ بولے گا جب اس کی گھٹی میں شامل ہے جھوٹ۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ گناہ کو یوں سمجھیں گے جیسے چہرے پہ مکھی بیٹھی ہے اس کو اڑا دیا، اور یہ حال آج ہو رہا ہے۔ آج لوگ گناہ پہ فتویٰ لیتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹیٹ لائف انشورنس، بھائی اس کی کوئی گنجائش نکالو، جائز ہے،
کوئی کہتا ہے یہ کرو فلاں کرو، یہ سب ناجائز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں نفع کہاں سے آ رہا ہے، ہم نے کبھی اپنی آخرت کے نفع کو